بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ، اس کے رسولوں اور آخرت پہ ایمان رکھنے کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلامی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات، موسم اور بارش وغیرہ کے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے انہی مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں روح قبض کرنے اور لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرب کیا گیا ہے وہ تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل اسرائیل عبرانی لفظ ہے، عزا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی خدا ہے، یعنی اسرائیل خدا کے بندے کو کہتے ہیں، جنہیں قرآن مجید میں ملک الموت کہا گیا ہے۔ روایت کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے خاک لے کر آئیں، لیکن زمین نے فرشتوں کو قسم دے کر واپس بھیج دیا۔ آخر کار اسرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے اسرائیل، تجھے اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کرتا ہوں، تاکہ تو کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے تک کی روح قبض کر سکے۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص اسرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کو دے دیتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور جس کا رزق پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ میں نے اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ اگر ملک الموت کو لوگ اس وقت دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پہ رونے لگ جائیں۔ باوجود اس کے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے، ان کی ظاہری شکل و صورت نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف سے اس کی آدھی جان نکل جائے۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیے کہ جس میں آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ شکل دکھانا شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب ملک الموت اپنی اصلی حالت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ کو ہوش آیا
تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اگر کافر کو محض آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کے جب دوبارہ دیکھا تو آپ کے سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا اور کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی مہلت دی جائے تو یہ کافی ہو۔ ملک الموت کے خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ہر ذی روح انسان کی روح قبض کرنے والے ملک الموت کو کیسے موت آئے گی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گا، تمام جن و انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب بتاؤ کون باقی ہے؟ پھر حضرت اسرائیل کہیں گے اوپر تو باقی ہے اور نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ تو بھی مر جا۔ اس طرح تمام ذی روح کی روح قبض کرنے والے کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ پھر اللہ جب سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا کہ ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ اب کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری بادشاہت اور شہنشاہیت ہے۔ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذہبوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب خروج اور ہنوک کے صحیفے میں موجود ہے۔ سمائیل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دا فالن اینجل میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں آرک اینجل مائیکل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ آرک اینجل مائیکل کو فرشتوں کا لیڈر مانا گیا ہے اور صحیفوں کے مطابق مسیحی کے ماننے والوں کی روحوں کو بھی مائیکل ہی قبض کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح قدیم مصری اور آرامی موت کے فرشتے کو دما کا نام دیتے تھے، جبکہ فونیکی، سومیری اور کنانی اقوام موت کے فرشتے کو ماوت کہا کرتے تھے، جسے ان کے دیوتا بال نے لوگوں پر مسلط کیا تھا۔ جبکہ زرتشتی اور یزیدی مذہب میں موت کے دو فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ناصدین اور سجادین کہا جاتا ہے، جنہیں ہاتھ میں ایک ہتھیار کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہیں ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جلالی اور جمالی صورت کے ساتھ بھینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔ یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے گرو پران میں ملتا ہے، جس کے مطابق مرنے کے بعد یمراج ہر شخص کی روح کو یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اس کو سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتے کو ہر مذہب میں تقریباً دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی عقائد کے مطابق ملک الموت اللہ کے دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کی فرمانبردار اور حکم ماننے والی مخلوق ہیں، جنہیں روز قیامت خود بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔